أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقا ہاں رک جاؤ کوئی نہیں مسئلہ. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 113
Allah commands the believers in verse 110. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے and establish prayer and give zakah. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. And whatever good you put forward for yourselves, you will find it with Allah. جو اعمال بھی تم اچھے آگے بھیجتے ہو اللہ کے ہاں تم ان کا اجر ضرور پاؤ گے. Indeed, Indeed, Allah of what you do is seeing. جو کچھ بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے. In the face of external opposition, psychological pressure, and the religious debates initiated by the critics of Islam in Medina, Allah directs the believers inward. بھئی مکہ سے بھی مدینہ میں دشمنی پڑ رہی تھی، جنگیں ہو رہی تھی، مکہ والے بار بار مدینہ پہ حملہ کر رہے تھے، نفسیاتی طور کے اوپر مسلمانوں پہ پریشر تھا، یہودی جو ہیں وہ علیحدہ سے تنقید کر رہے تھے اسلام کے اوپر. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ایمان والوں کو کہ اپنے اندر کی حالت کو بہتر بناؤ. rather than wasting energy on futile arguments, بجائے اس کے کہ بحث مباحثے میں اپنا ٹائم ضائع کرو، اس سے بہتر ہے کہ اپنے روحانیت کے اوپر کام کرو، اخلاق کے اوپر کام کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اچھے اعمال کرو. Muslims are commanded to anchor themselves through two massive pillars of spiritual and communal growth. دو ستون جو اسلام کے ہیں، جو کہ پورے معاشرے کی فلاح کے لیے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے ہیں، ان کی روحانی ترقی کے لیے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی توجہ دلائی. صلاح پریئر. تھنک آف صلاح ایز اے اسپرچل چارجنگ اسٹیشن. یہ ایک چارجنگ اسٹیشن کی مانند ہے، روحانی چارجنگ اسٹیشن کی مانند ہے. Just like a mobile phone needs to be plugged into a power source daily to function, the human soul needs regular connection with its creator to maintain ایمان and taqwa. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں آیا تھا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں. اور تقوی کی بات بار بار آ رہی ہے قرآن میں، پہلے بھی اس صورت میں اور بھی جگہوں پہ بھی تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ تقوی پیدا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے موبائل فون جو ہوتا ہے اس کو چارجر کی ضرورت ہوتی ہے چارج کرنے کے لیے تاکہ وہ فنکشن کر سکے، اسی طریقے کے ساتھ ہماری جو روح ہے اس کو روزانہ خوراک کی ضرورت ہے، اور اس کی غذا نماز ہے. اور نماز سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور نماز سے تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے. اٹ بلڈز انڈیویجول ریزیلینس. اب اگلا سوال یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ تو نماز پڑھنے کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اگر نماز ایمان کو تازہ کرتی ہے اور تقوی اختیار ہوتا ہے، انسان میں تقوی آتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے والے اچھے انسان کیوں نہیں بنتے؟ اس کا جواب بڑا سیدھا ہے. دیکھیں، اگر ہم فرانسیسی کے اندر لکھا ہوا کوئی خط، فرینچ لینگویج میں کوئی خط لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو فرینچ لینگویج میں پڑھنے کی کوشش کریں بغیر فرینچ سیکھے ہوئے، تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل اسی طریقے کے ساتھ نماز عربی کے اندر ہے، ہم نے عربی سیکھی نہیں ہے، نہ ہی ہم نماز کا ترجمہ بار بار پڑھتے ہیں. جب ہم نماز کا ترجمہ بار بار نہیں پڑھتے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ ہمارے کردار کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ لہٰذا نماز کی صرف تجوید سیکھ لینا یا عربی کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، اس کے ترجمے اور اس کے مطلب کو بھی ذہن نشین کرنا یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں بار بار اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، اور قرآن اسی طرح سے پڑھنا پڑے گا جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کچھ آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ پہ اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن بھی پڑھتے ہیں. زکاة, obligatory charity. If salah fixes your connection with Allah, zakah purifies your connection with society. اگر نماز ہمارا کنیکشن اللہ سے جوڑتی ہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے اس کو پاکیزہ بناتی ہے.
اٹ ایکٹس لائک اے کلینزنگ ایجنٹ فار دا ہارٹ، یہ دل کو صاف کرتی ہے. ریموونگ گریڈ اینڈ ریپلیسنگ اٹ ود ایمپتھی، لالچ جو ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے. اور دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کرتی ہے، غریب اور مسکین لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرتی ہے. while ensuring that wealth circulates to support the vulnerable، اور اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ جو دولت ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے تاکہ جو کمزور اور ضعیف لوگ ہیں ان کو سپورٹ ملتی رہے. اللہ ریمائنڈز دا بلیورز دیٹ نو ایفرٹ از لاسٹ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا. ایوری مائکرو ایکشن آف پیشنس، چیریٹی اور پریئر از ریکارڈڈ اینڈ پریزروڈ ود ہم. ہر عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ صبر سے متعلقہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نماز ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. Verse 111 addresses the baseless theological claims made by the contemporary Jewish and Christian communities of Medina. جو عیسائی اور یہودی بے تکے اعتراضات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے آیت نمبر 111 میں. اینڈ دے سے none will enter paradise except one who is a Jew or a Christian. یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے عیسائیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. دیٹ از merely their wishful thinking، یہ ان کی خوش فہمی ہے. say produce your proof if you should be truthful، تو انہیں کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اس کا ثبوت لے کے آؤ، جو بات تم کر رہے ہو، جو دعویٰ کر رہے ہو، اس کو ثبوت لے کے آؤ. Both groups claimed an exclusive monopoly on salvation based on lineage and labeling rather than actual obedience to God. دونوں جو گروہ تھے وہ صرف دعویٰ کر رہے تھے کہ جنت ہماری ہے، کامیابی ہماری ہے، صرف نسل کی بنیاد کے اوپر، کیونکہ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے. اور عیسائی جو تھے وہ لیبل لگا کے بھئی ہم عیسائی ہیں تو ہم اس وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کوئی نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اس دعوے کو ریجیکٹ کر دیا. کلاسیکل کومنٹیٹرز انکلوڈنگ مفتی محمد شفیع عثمانی and معرف القرآن note that this was pure wishful thinking. Islam cuts through identity-based salvation and demands scriptural proof. Religion is not a country club where membership is granted by birth. It is a live commitment to the truth. اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے آپ کسی پیر کے، کسی ولی کے بچے ہوں، یا آپ سید ہوں، یا آپ کچھ بھی ہوں، آپ کے اس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز آپ کے اعمال ہیں. اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اگر آپ کے اعمال خراب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا. اللہ refutes this sectarian exclusivism by providing the universal law of salvation. ہاں، اللہ تعالیٰ یہ جو فرقہ واریت ہے اور یہ جو طبقاتی ایک جو سسٹم ہے کہ جی ہم عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اس لیے ہم کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو مکمل طور پہ ختم کرتا ہے، رد کرتا ہے. Yes, on the contrary, whoever submits his faith in Islam to Allah while being a doer of good will have his reward with his Lord. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی رضا کو کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھک جاتا ہے، یعنی مسلمان بن جاتا ہے، اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. And no fear there be concerning them, nor will they grieve. نہ تو ان لوگوں کو کوئی غم ہوگا، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی تکلیف ہوگی، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی خوف ہوگا. True success is based on two essential criteria. اخلاص، ایک آپ کا دل مخلص ہو، سچا ہو، آپ سچ بولنے والے ہوں، یہ چیز ہے جو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. Submitting one's faith means total surrender of one's ego, desires and will to Allah alone. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی کریں، اکڑیں نہ.
اپنی انا، اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کر دیں. ہم کوئی بھی چیز کی خواہش ایسی نہ کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. نمبر 2، احسان، ایکسیلنس ان ایکشن، being a doer of good according to the guidance sent through the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. جو نیک اعمال ہم کریں اس کو ہم پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. اس چیز کو احسان کہتے ہیں. اخلاص اور احسان یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری نجات کے لیے ضروری ہیں. When a person aligns their faith and actions this way, they enter a state of emotional and spiritual security where fear of the future and grief over the past are entirely lifted. جب کوئی بھی انسان اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو ایک ساتھ ملاتا ہے، ربط میں لے کر آتا ہے، ان کو الائن کرتا ہے، یعنی اس کا ایمان اور اس کے اعمال اس کے ایمان کے مطابق ہوتے ہیں. دے انٹر اے اسٹیٹ آف ایموشنل اینڈ اسپریچول سیکورٹی، تو پھر ان کو جذباتی اور روحانی تحفظ ملتا ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ان کے قریب آئے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور وہ خوش و خرم ہوں گے قیامت کے دن. Verse 113 highlights the theological ironies between the competing groups. The Jews say the Christians have nothing true to stand on. یہودی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عیسائیوں کے پاس کوئی سچی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں. And the Christians say the Jews have nothing true to stand on. اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی اصل بات نہیں ہے. Although they both recite the scripture, حالانکہ وہ دونوں اللہ کے کلام پڑھتے ہیں، یہودی تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں. Thus the polytheists say the same as their speech. لیکن جو بت پرست ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. But Allah will judge between them on the day of resurrection concerning that over which they used to differ. لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دے گا اس چیز کے بارے میں جس چیز کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑتے تھے. ڈیفر کیا ہوتا ہے؟ آپس میں جھگڑنا، آپس میں اختلاف کرنا. ڈفرنس سے نکلا ڈفر. ڈفر جو ہے وہ ورب ہو گیا اور ڈفرنس آئی تھنک ناؤن ہو گیا. Despite both groups possessing divinely revealed heritages, they completely invalidated each other due to prejudice and stubbornness. ضد اور عناد کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کو رد کرتے تھے، حالانکہ دونوں اسکرپچر کے ساتھ تھے. Scriptural integrity note: when classical تفاسیر mention the اب یہاں پہ جب اسکرپچرز کی بات ہوتی ہے تو تورات وہ والی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اوریجنل اتری تھی، اور انجیل وہ والی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اوریجنل اتری تھی. بیکاز دے abandoned the true spirit. اچھا جی یہ ہو گیا. ہاں، بیکاز دے abandoned the true spirit of their original books, their arguments sounded exactly like the pagan Quraysh of مکہ. کیونکہ وہ اپنی اصل جو کتابیں ان کو چھوڑ چکے تھے، اس میں ملاوٹ آ چکی تھی، لہٰذا ان کی جو باتیں تھیں وہ قریش مکہ کے بت پرستوں جیسی تھیں، اس سے کوئی ڈفرینٹ نہیں تھی. Allah concludes by stating that the ultimate judgment regarding these sectarian divides rests with him alone on the day of judgment. یہ جو فرقہ واریت انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا. When facing societal pressure or religious confusion, double down on salah and charity instead of arguments. جب آپ کے اوپر معاشرہ پریشر ڈال رہا ہو اور ایک کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہو دین کے معاملے میں، تو اس وقت نماز اور زکوٰۃ اس کے اوپر فوکس کریں بجائے اس کے کہ آپ آرگیومنٹس میں پڑھیں، کیونکہ آپ جاہل آدمی سے جتنا زیادہ بحث کریں گے اتنا زیادہ آپ پریشان ہوں گے. Salvation in the sight of Allah is determined by sincere submission and righteous actions, not by cultural labels or empty wishful thinking. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کامیابی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ جھکنا پڑے گا اور صحیح اعمال کرنے پڑیں گے. جسٹ بیکاز کوئی آدمی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اس کے لیے اس کو ایمان کی ضرورت ہے اور پھر اس کو نیک اعمال کی ضرورت ہے.
Religious arrogance and sectarian blindness lead people to copy the behavior of those who have no knowledge at all. جب ایک انسان فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے تو وہ جاہلوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کی نقل اتارنا شروع کرتا ہے جن کو خود علم نہیں ہوتا. Turn back to the pristine guidance of the Quran to keep your heart grounded. لہٰذا قرآن کی طرف لوٹو، قرآن کے معنی کو سمجھو اور سیرت کو سمجھو تاکہ آپ کا دل وہ مضبوط ہو، دین کے اوپر قائم ہو اور صاف اور پاک ہو اور آپ کنفیوژن سے بچیں. پرسٹائن کیا ہوتا ہے؟ پرسٹین گائیڈنس، روشن ہدایت کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا مجھے ایگزیکٹ میننگ نہیں پتا، دیکھ لیتے ہیں. پرسٹین میرا جو ہے نا واضح، واضح کے صورت میں کلیئر ہدایت، واضح. something in its original pure untouched اور immaculate condition. جس طرح قرآن جو ہے وہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، تو وہ اپنی اوریجنل حالت میں، پیور حالت میں، انٹچڈ حالت میں، immaculate حالت میں ہے. یہ مطلب ہے پرسٹین کا.